السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی واتقوا اللہ فاعدلوا ولو کان ذا قربى لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ رب زدنی علما۔ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، حالت امن اور حالت جنگ، مدینہ ریاست۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں ہجرت فرمائی تو سب سے پہلے تمام قوموں کے ساتھ ایک میثاق پہ دستخط کروائے اور ایک تحریری دستور قائم کیا جو ڈاکٹر حمید اللہ مرحوم رحمۃ اللہ علیہ کے بقول دنیا کا یہ سب سے پہلا تحریری دستور تھا، اور یہی ان کا پی ایچ ڈی کا موضوع تھا پیرس میں رہتے ہوئے۔ اس کے لیے وہ یہ کہتے ہیں اٹ واز دا فرسٹ ریٹن کانسٹیٹیوشن ان دا ورلڈ۔ پوری دنیا میں یہ تحریری دستور کسی ریاست کا تھا تو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا۔ اس سے پہلے دنیا مختلف رسوم و رواج کو قائم کر کے اپنی ریاست چلا رہے تھے اور انسانیت کے ساتھ ظلم ڈھاتے چلے آ رہے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں معاہدہ کیا اور یہودیوں اور عیسائیوں اور مشرکوں اور سب کو پابند کیا، اور اپنے آپ کو امیر ریاست اور عدالت کے سلسلے میں اپنے کو چیف جسٹس کے عہدے پہ فائز کیا، اور پھر اس کی مثالیں قائم کیں کہ وہ اللہ کا پیغمبر جب ریاست میں عدل قائم کرتا ہے تو یہ نہیں دیکھتا کہ وہ عدالت کے عدل چاہنے والے مسلمان ہیں یا غیر مسلم ہیں۔ انصاف کا تقاضا جدھر جاتا ہے وہ ادھر ہی جانے دیتے ہیں، اور کسی صورت بھی ڈنڈی نہیں مارتے، نہ مارنے دیتے ہیں۔ اور اس سے پہلے جب آپ آئے اور انہوں نے دیکھا، احادیث کی کتابیں ساری اس واقعے کو بیان کر رہی ہیں، بخاری، مسلم، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ، ابو داؤد، کہ یہودیوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ہمارے ایک شادی شدہ نے زنا کیا ہے تو اس کی حد کیا ہوگی؟ تو آپ نے پوچھا کہ تمہارے اپنے مذہب میں تورات میں کیا لکھا ہے؟ تو انہوں نے جب آئیں بائیں شائیں کرنے کی کوشش کی تو یہودیوں کا سب سے بڑا عالم عبداللہ ابن سلام مسلمان ہو چکا تھا، اور آپ نے جب تورات منگوائی تو اس نے کوئی ادھر ادھر کی جب بات کی تو انہوں نے کہا میں کل تک یہ ساری پڑھاتا رہا ہوں، یہاں ہے مذہبی راہب رشی، مولوی، یہودی مولوی کو رشی کہتے ہیں، کہ جہاں تم نے ہاتھ رکھا ہوا ہے اس کے نیچے ہی یہ آیت لکھی پڑی ہے کہ شادی شدہ اگر زنا کرے گا تو اس کو پتھروں سے رجم کیا جائے گا۔ یہ دیکھو یہ لکھا پڑا ہے۔ اور اس سے پہلے وہ کہہ رہا تھا ان کا مذہبی پیشوا رشی کہ ہم ان کا منہ کالا کر کے گدے پہ بٹھا کے اس کو شیم پنشمنٹ دیتے تھے، بے عزت کرنے کی سزا ہلکی پھلکی، کیونکہ وہ اگر امیر آتا، مالدار بندہ ہوتا تو اس سے ہمیں کوئی مفادات مل جاتے تو اس کو کم سزا دیتے، اور اگر کوئی غریب غربا ہتھے چڑھ جاتا اور ان سے کچھ ملتا نہ تو اس کو سزا لگا دیتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ فرمایا اللہ کے بندو، اس سے پہلے قوم خدا اس لیے ہلاک کرتا رہا ہے کہ جب وہ اللہ کے بندوں میں فرق کرتے تھے تو خدا کو غصہ آ جاتا تھا کہ امیر اور غریب کا فرق میں، مال و دولت کے حساب میں لوگوں پہ قانون ہو بھی خدا کا نافذ کرو تو اس کو اب لے جاؤ تورات کے مطابق اس پہ رجم کرو۔ اور نبی پاک نے اس وقت فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ میرے بھائی داؤد علیہ السلام اور دوسری بات میں میرے بھائی موسیٰ علیہ السلام کی تورات کے مطابق اب ہم نے فیصلہ کیا، اور اس سے پہلے اتنا کوئی فیصلہ نافذ نہیں ہوا تھا۔ اور دوسری ایک روایت میں یوں ہے کہ بنی مخزوم کی جو فاطمہ نامی عورت نے غلطی سے چوری کی اور حضور پاک پر مقدمہ کے لیے لے آئے تو وہ رقم اتنی کی چیز بنتی تھی تو آپ نے فرمایا اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ تمام بڑے قبائل کے لوگ سفارشیں لا رہے تھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آتا تھا۔ آخر پہ انہوں نے آپ کا منہ بولا بیٹا زید بن حارثہ کا بیٹا اسامہ،
اس کو جب لے کے آئے تو اور وہ سفارش کر رہا تھا، تو جس وقت اس نے منہ اٹھا کے دیکھا تو نبی پاک کا چہرہ مبارک لال سرخ ہوا کھڑا تھا، اور وہ خوف زدہ ہو گیا اور معافی مانگنے لگ گیا کہ میں نے غلطی کی ہے، میں معافی مانگتا ہوں۔ اب فرمایا لوگوں کو بلاؤ۔ اس موقع پہ نبی پاک نے فرمایا تھا تم سے پہلی قوموں کو خدا ہلاک کرتا رہا ہے، کہ جب سزا لاگو ہوتی امیر کو چھوڑ دیتے اور غریب پہ حد لگا دیتے، تو یہ خدا کے قانون میں فرق کرنا خدا کو غضبناک کر دیتا تھا۔ اور پھر آپ نے فرمایا، اور وہ بار بار کہتے تھے کہ کیا سچا ہاتھ کاٹا جائے؟ فرمایا اللہ کی قسم میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ اور وہ 25 سال کی خاتون ڈاکٹر حمید اللہ صاحب کے بقول اس کا ہاتھ کاٹا گیا، اور اس کی شادی بھی ہوئی اور اس میں زندگی بھی گزاری۔ اللہ کے نظام میں اور پیغمبر آخر الزمان ہو اور عدل کا قیام ہو تو وہاں کسی کے کیا پریشر کام کر سکتے ہیں، اور اس لیے یہ ایک نظام تھا جس کو امن کی صورت پہ انہوں نے نافذ کیا، اور بڑوں کو دکھا دیا کہ عدل کے نظام میں بڑے کوئی بڑے نہیں ہوتے، اور اگر وہ پھنس جائیں گے تو وہ چھوٹے ہی ہو جائیں گے، اور اگر چھوٹا ہی چھوٹا ہو چاہے غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو، اور اگر حق پہ ہوگا تو وہ حق اس کا اوپر کر دیا جائے گا اور اس کو پورا حق ملے گا۔ نتیجہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ وہ یہودی اور وہ غیر مسلم اسلام کی عظمت کو پہچان کر کلمہ پڑھ لیتے ہیں اور مسلمان ہوتے ہیں۔ اور آج کل ہم جتنے مسلم ممالک ہیں 60 کے قریب، ان میں وہ نظام چل رہا ہے کہ جو یورپ کی دنیا اور تب مہذب دنیا میں بھی اس قابل نہیں ہوتا کہ اس کا نام بھی لیے جا سکے، چہ جائے کہ ان کو یہاں پہ نافذ کر کے اور ڈنکے کے چوٹ پہ دندناتے ہوئے انصاف کا قتل کیا جائے۔ ہمارے چینل کا نام ہے صفی الوانی، ضرور سبسکرائب کریں، کام کی بات کا کمنٹ دیا کریں۔